طلاقوں کا ریشو بھی بڑھے گا, طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بڑھے گی, کنواری لڑکیوں کے رشتوں میں اور مشکلات پیش آئیں گی, تو آپ پوری قوم کو تو نہیں سدھار سکتے نا. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ایک بیوی رکھنے کے بجائے بول لو یار ابھی میں پٹوں گا, میں پٹ رہا ہوں, آپ نہیں پٹو گے, یہ بات آپ تو سن رہے ہو, آپ تھوڑی کیمرے میں آ رہے ہو. کس کو کیا پتا کہ کس نے ہاں بولا کس نے نہ بولا. خدا کی قسم یہ کرنا پڑے گا آپ کو, ورنہ آپ کی بہن بیٹیوں کے لیے مستقبل بہت خطرناک ہے. یہ میں پیشگوئی کر رہا ہوں, اور آپ 10-20 سال کے بعد دیکھنا, آپ بولنا کہ ایک پاگل تھا, اس نے ایک بات کہی تھی, ہم اس کو پاگل سمجھ رہے تھے, مگر اس کی یہ بات 100% درست نکلی تھی. تو جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کی کفالت کریں. بے حیائی مردوں کی حد تک رہے, ہماری قوم کی عورتیں اس سے, جس نے زنا کرنا ہے وہ جائے دفع ہو, لیکن عورتوں کو کم از کم, کیونکہ جب لڑکیوں کے نکاح میں مشکلات ہوتی ہیں تو وہ بھی لڑکوں سے دوستیاں لگوانے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں. تو آپ نے اپنی قوم کی عورتوں کو عفت اور پاک دامنی والی زندگی دینی ہے تاکہ وہ زنا کی زندگی پر مجبور نہ ہوں, ان کو نکاح کے لیے بآسانی شوہر مل جائے. پھر جس نے منہ کالا کرنا ہے, جس مرد نے, وہ جا کے منہ کالا کرے, وہ تو ابھی بھی راستے بہت ہیں منہ کالا کرنے کے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آپ کہو گے نہیں تبلیغ میں اور زور لگائے جو 4 مہینے لگا دو. ابھی تبلیغ میں وقت لگانے سے عورت کی ضرورت تھوڑی پوری ہوتی ہے. خانقاہ میں وقت لگانے سے عورت کو شوہر چاہیے یا خانقاہ چاہیے؟ ہے بھائی, بھوکے آدمی کو روٹی چاہیے یا تبلیغ میں سہروزہ چاہیے؟ تبلیغ میں سہروزے کا خدا کی قسم میں منکر نہیں ہوں. اس وقت تبلیغ والوں سے اللہ نے جتنا کام لیا ہے نا پوری دنیا میں, شاید کسی تحریک سے لیا ہو. میری بات کا نیگیٹو نہ لے کے جایا کرو, لیکن جس چیز کے لیے اللہ نے جو حل رکھا ہے, بھوک ختم کرنے کے لیے اللہ نے روٹی رکھی ہے. تو خواہشان نفسانیہ جو ہے, جو سیکچوئل ڈیزائرز ہیں, وہ مرد میں بھی ہوتی ہیں عورت میں بھی ہوتی ہیں. ان کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے شادی اور نکاح کا نظام رکھا ہے. ان کو ختم کرنے کے لیے تبلیغ کا, خانقاہ کا, مدرسے کا, الفلاحی مسجد کے واعظ سننے کا انتظام اللہ نے نہیں رکھا. وہ نظام ہی نہیں ہے یہ. تو یہ اگر آپ اپنی قوم کی عورتوں کو زنا سے بچانا چاہتے ہو تو جو زنا سے بچنے والے مرد ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جائے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کو اپنی کفالت میں لیں تاکہ ان عورتوں کو شوہر نام کی چیز ملے اور ان کے قدم بے حیائی کی طرف نہ جائیں. ورنہ خدا کی قسم آپ کا فیوچر میں فیملی سسٹم بہت بڑی تباہی کا شکار ہو جائے گا. بیٹی پیدا ہونا ایک عذاب بن جائے گا آپ کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ میں عورتوں کے حقوق میں یہ باتیں کر رہا ہوں. عورتیں مجھ پر اعتراض کر دی کیا شادیاں کرتا رہتا ہے. مرد تو پٹتا ہے 2-3 شادیاں کر کے. وہ تو بیچارہ ایک بیوی جب آتی ہے تو کتنے سالے آ جاتے ہیں اس کے ساتھ جہیز میں. آتے کہ نہیں آتے؟ گرل فرینڈ کی کوئی ٹینشن ہے؟ دیکھو ایک گرل فرینڈ لکھو, جب چاہو چھوڑ دو. پہلی خوشی تو یہ, کوئی ایگریمنٹ تو ہے نہیں. خرچہ کتنا کم, 500 کا بیلنس ڈال دیا, وہ بھی اپنی گپ شپ لگانے کے لیے. ایسا ہی ہے نا. اور سالہ والا کا کوئی اگر ڈیٹ کا ٹائم دیا اور نہیں پہنچے تو اس کا بھائی فون کرے گا آپ کو کہ میری بہن وہاں قائد اعظم کے مزار پہ بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہے اور آپ جناب تک پہنچے نہیں. قائد اعظم چھوڑیں گے نہیں قیامت کے دن, بتا رہا ہوں میں, اٹھ کے بولیں گے قیامت کے دن تم نے میرے مزار کے ساتھ کیا کیا ہے کمبختوں. اللہ رسول کو جہاں جواب دینا پڑے گا نا وہاں قائد اعظم کو بھی جواب دینا پڑے گا. تو سالہ آئے گا, اب یعنی گرل فرینڈ کا بھائی آئے گا, یار تم نے ٹائم دیا تھا تو لیٹ پہنچ رہے ہو ہیں. اس کے ابا آئیں گے, ٹینشن فری زندگی, کوئی ٹینشن نہیں. مرد آزاد ہے, عورت کیا ہے, مجبور ہے. جب شادی ہو جاتی ہے عورت پر اتنی پابندیاں نہیں ہوتی, مرد بانڈ ہو جاتا ہے. اب وہ ٹائم پہ نہیں پہنچے گا, سالے کا فون آئے گا, بھائی کمبخت جب تجھ سے شادی کی تھی, تیرے سے انٹرویو لیا تھا, اس وقت تو کہہ رہا تھا میں آپ کی بہن کو بہت محبت دوں گا, رات کو 10 بجے گھر آ جایا کروں گا, ابھی کیا کر رہے تھے. اور وہ 90 سے اس کا تعلق ہوا اور پٹو گے. تو یہ بڑی ٹینشن ہے. ایک بیوی کے ساتھ اتنی ساری ٹینشنیں آتی ہیں, تو 4 کے ساتھ ہول سیل کے حساب سے سالے ملیں گے تمہیں, ہول سیل کے حساب سے. مجھے اپنے سالے یاد نہیں ہے ٹوٹل کتنے ہیں. سسر کے بارے میں کچھ دن پہلے میں نے رپورٹ پیش کی تھی. ایک صاحب پوچھ رہے تھے سسر کتنے, میں نے باقاعدہ تحقیق کر کے کیلکولیشن کی رپورٹ پیش کی ہے. تو اتنی یعنی پھر سارا خرچہ بچوں کا بھی. تو میں خواتین سے کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ میں آپ کے تحفظ کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں. مردوں کا تحفظ اس میں ہے کہ وہ شادی نہ کریں, ایک بھی نہ کریں, مرد زندگی گزاریں جیسے کہ گورے کر رہے ہیں.
اور مرد بانڈ ہو جاتا. تبھی تو مرد کرتے نہیں ہیں, دوسری باتیں بہت کرتے ہیں. ایک خاتون کا فون آیا, میں نفسیاتی ڈپریشن کی مریض بن چکی ہوں. میں نے کہا کیوں؟ میرے شوہر 6 سال سے دوسری شادی کی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ 15 سال مزید کرے گا, مگر یہ کرے گا نہیں, یہ بتا دوں آپ کو. آپ ڈپریشن کی گولیاں کھانا چھوڑ دیں, اس کی اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ یہ اس میں دم نہیں ہے. پھر میں نے اس کے شوہر کو کہا, اللہ کے بندے, جب تو نے کرنا نہیں ہے تو بیوی کو ذہنی مریض کیوں بنا رہا ہے باتیں کر کر کے؟ اس لیے تھوڑی میں باتیں کرتا ہوں کہ آپ بیوی کو ذہنی مریض بنا دو, تو آسان تھوڑی, تبھی تو لوگ کر نہیں رہے. تو یہ جو بے حیائی کا طوفان آئے گا, اس کا حل یہ ہے, ان کو بھی مسلمان کر کر کے ان سے شادیاں کرو. اور یہ غیر مسلم عورتیں بہت جلدی مسلمان ہوتی ہیں, کیونکہ ان کو شوہر کی محبت اسلام میں نظر آتی ہے. آپ کو پتا ہے یورپ میں 50,000, امریکہ کے بارے میں رپورٹ ہے, ہر سال 50,000 عورتیں مسلمان ہو جاتی ہیں. عورتیں بہت تیزی سے ہو رہی ہیں, مرد نہیں ہو رہے اتنے, کیونکہ عورت کو اسلام میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے. تو یہ بھی مسلمان ہوں گی, اور ایسی تحریکیں علماء چلا رہے ہیں کہ ان کو بھی اسلام کی تبلیغ کی جائے. یہ بھی مسلمان, اگر آپ ان سے شادیاں کرو گے تو آپ کی قوم کی عورتوں کے رشتے اور کم ہو جائیں گے. اپنی عورت کو تھوڑی آپ اپنی بہنوں بیٹیوں کو چائنیز کے حوالے کر سکتے ہو. وہ چنگ پونگ کر کے پتہ نہیں کیا, اس کو پریشان ہے, کیا کر رہی ہے, وہ کیا کیا کھاتا ہے, وہ عجیب عجیب چیزیں. تو اب جب ہمارے لوگ ان عورتوں کو مسلمان کر کے ان سے شادی کریں گے تو اس سے ہماری عورتوں کے رشتوں میں مشکلات اور بڑھ جائیں گی, زنا کرنے سے بھی بڑھیں گی, ان سے شادی کرنے سے بھی بڑھیں گی. تو ایک حل یہی ہے کہ ان سے بھی کریں اور ان سے بھی کریں. یہ کرنا پڑے گا, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ کو اچھا لگے یا کڑوا لگے, میری باتیں سن کے مزہ آئے یا آپ کو پریشانی ہوگا, یہی کرنا یہی پڑے گا. تو ہمت کریں, نام لکھوائیں. ہاں بھائی, تبلیغ والے آخر میں 2 والے بھائی, اس کے بعد 3 والے بھائی, 4 مہینے والے, اس کے تبلیغ والے کہتے ہیں نا, تبلیغ میں وقت لازمی لگائیں, ورنہ مذہب کی محبت ہی ختم ہو جاتی ہے. مذہب کی محبت ہی ختم ہو جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی کریں. تو یہ حل ہے. جب ہمارا پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا تو یہاں اسلامی قانون کیوں نافذ نہیں ہو, اس کی وجہ میں نے بتا دی. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جو شرعی عدالت کے جب جج بنے تھے, تو وہ شرعی عدالت اتنی اسٹرانگ تھی کہ اس میں قانون یہ تھا کہ جو بھی آپ کو جو قانون بھی پاکستان کا خلاف شریعت لگے, آپ شرعی عدالت میں اپیل دائر کریں, سادہ کاغذ پہ, کوئی وکیل کرنے کی ضرورت نہیں, اور دلائل سے, قرآن و سنت سے دلائل لکھیں کہ یہ خلاف شرع ہے. ججز غور کرتے تھے اس پہ, اور جب وہ ثابت ہوتا تھا قرآن خلاف شرع ہے, سپریم کورٹ کو آرڈر بھیجا جاتا تھا کہ اس قانون کو 6 مہینے کے اندر اندر منسوخ کر دیں. سپریم کورٹ نے اگر اس کو منسوخ نہیں کیا تو وہ 6 مہینے کے بعد خود بخود قلعدم ہو جاتا تھا. ایسے 119 قوانین تقریباً مفتی تقی عثمانی صاحب کے دور میں شرعی عدالت سے منسوخ ہوئے. لیکن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رویا کرتے تھے کہ کوئی اس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام کے نام پہ دھرنے اس وقت بھی دیے جا رہے تھے, روڈ بلاک کیے جا رہے تھے, اسلام آنا چاہیے, تمیز سے اسلام لانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا. وہ بار بار, میں نے خود ان کا بیان سنا ہے جب وہ جج تھے, کہہ رہے میں ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں عدالت میں, جس قانون کو اسلامی کرنا ہے کروا لو, پبلک آنے کے لیے تیار نہیں, تو ہم خود ہی پھنسے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے نا, دارالاسلام وہ ہوتا ہے جہاں مسلمان چاہیں تو اسلام آ سکتا ہے, کیونکہ آئین آپ کا ساتھ دے رہا ہے. تو آپ چاہ ہی نہ رہے تو پھر باتیں کرنے سے کیا فائدہ. آج کل کے دور میں ہاں مائک بھی موجود ہے, جو مائک پہ سوال کرنا چاہیں وہ سوال کر سکتے ہیں, کھڑے ہو کے سوال کریں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی. آج کل کے دور میں جب سیاسی نظام بہت خراب ہو چکا تو ہمارے علماء سیاست میں کیوں نہیں آتے؟ آنا چاہیے بھائی علماء کو سیاست میں. سیاست کے نظام اور قانون کے نظام کو صحیح کرنے کے لیے کوئی خاص تحریکیں علماء کرام کی طرف سے کیوں نہیں چلتی؟ یہ تحریک ہی چل رہی ہے جامعۃ الرشید کی طرف سے, جس کا میں حصہ ہوں, اور آپ لوگوں کو ایک تعلیم کی اہمیت اور پاکستان کی اہمیت جو ہے نا بتانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ بھی ایک تحریک کا ایک حصہ ہے. پاکستان کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا دینی مدارس کو استعمال کیا جا رہا ہے, ہمیں دینی مدارس کے خلاف 100% منفی پروپیگنڈا ہے. دینی مدارس محب وطن ہیں. مدارس میں ہمیں کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جو اینٹی پاکستان ہو. میں بھی مدرسے سے فارغ ہوں. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جاوید احمد غامدی پر. اس نے بڑے میٹھے لہجے میں تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے مدارس کو دہشت گرد کہا, دینی مدارس کے طلبہ پر الزام لگایا کہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں غامدی کے اخلاق بہت اچھے ہیں. اخلاق کو مت دیکھو, اس کی باتوں کو دیکھو. کیا کرنا ہے ایسے اخلاق کا بھائی؟ اتنی زہریلی باتیں اور کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. مدارس میں ہم کتابیں پڑھاتے ہیں, کسی کتاب میں نہیں لکھا بم دھماکے کرنے کا. جہاد کی بہت شدید شرائط لکھی ہیں,
جہاد اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہوتا ہے. تو یہ پروفیسر غامدی صاحب مدارس کے خلاف باتیں کرتے ہیں. میں نے خود ان کا بیان سنا ہے, اور اتنے میٹھے لہجے میں لوگ کہتے ہیں کیا اسٹائل ہے, کیا اخلاق ہیں. اللہ کے بندو, ان کے اخلاق اس لیے اچھے ہیں کہ باتیں انتہائی غلط ہیں. اگر بات بھی غلط ہو, اسٹائل بھی غلط ہو, تو لوگ سنیں گے نہیں. جب ایک آدمی بہت غلط بات کرتا ہے تو اس کو غلط بات کرنے کے لیے بہت اچھے اخلاق کا لیبل لگانا پڑتا ہے اس کو. تو ان کے اخلاق پہ نہ جائیں آپ, ان کی باتیں بہت خطرناک ہیں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ پاکستان بنانے میں علماء کا, قائد اعظم مولانا شبیر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. مولانا شبیر احمد عثمانی نے, مولانا ظفر احمد عثمانی, ان بڑے بڑے علاموں نے, قائد اعظم کی تقریروں میں ان علماء کا نام ملتا ہے, اور ان کی بڑے گہرے روابط تھے. تبھی تو قائد اعظم نے وصیت کی تھی میرا جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے, اور پاکستان کا جھنڈا لہرانے کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ لہرائیں گے, آپ کا بہت بڑا کردار ہے پاکستان بنانے میں. تو یہ تو ہمارے اساتذہ ہیں, سارے اکابر ہیں. تو یہ دہشت گرد تھے, تو پھر ملک کو بنانے والا اور بچانے والا کون ہے؟ تو یہ کامن سینس کی باتیں نہیں ہیں, یہ پروپیگنڈا ہے مدارس کے خلاف. اچھا بھائی, اور کوئی سوال جلدی پوچھ. مولانا صاحب مسلک حق کے کئی علماء کو قائد اعظم پر تنقید سنا, اس مسئلے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ بعض علماء کو اس بارے میں معلومات نہیں ہے, بعض علماء کو. اکثر علماء سے تو ہم نے قائد اعظم کی تعریف سنی ہے. قائد اعظم جس ماحول میں پلے بڑے تھے وہ ماحول کوٹ ٹائی والا ماحول تھا, اس کی وجہ سے ان کا لباس اور وضاقتہ 100% اسلامی نہیں تھی. لیکن قائد اعظم کو اسلام سے محبت تھی, اور اتنی علماء کی بات مانا. قائد اعظم کے بارے میں آپ اگر برطانیہ کی لائبریریوں میں جائیں تو ان کو مسلمانوں کا ایک بہت اچھا مذہبی رہنما بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اور انگریز قائد اعظم سے خوش نہیں تھا. انگریز مصطفیٰ کمال اتاترک سے بہت خوش ہے. قائد اعظم کے بارے میں گورے اچھا تبصرہ نہیں کرتے, کیونکہ انگریز کو نقصان پہنچایا قائد اعظم نے. اور قائد اعظم نے علماء کے کہنے پر لباس بھی چینج کر دیا تھا اپنا. تو وہ اسلام سے بھی محبت کرنے والے تھے. باقی کہ وہ جس ماحول میں پڑے تھے اس بارے میں اسلام کی زیادہ معلومات نہیں تھی. ایسا ہوتا ہے ایک آدمی. اب آپ طیب اردگان کو دیکھ لو, کس قدر اسلام سے محبت کرتا ہے, مگر اس کا لباس لے کے لوگ کہتے ہیں تو لبرل آدمی ہے. بھائی جو جس ماحول میں پلا بڑا ہے اس ماحول کے حساب سے یہ بھی بہت ہے. تو طیب اردگان کو بھی لوگ باز کہتے ہیں بھائی کوٹ ٹائی میں آتا ہے, داڑھی واڑی نہیں ہے. وہ بھائی تم داڑھی کی بات کر رہے ہو, جس ماحول میں پڑا ہے وہ اس میں بسم اللہ پڑھنا بہت مشکل ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں اس کی تلاوت کتنی خوبصورت ہے, اس نے ترکی کو کیسے اسلام کی طرف لے کے جا رہا ہے. تو آپ پوری دنیا کے لحاظ سے دیکھ کے فیصلہ کیا کریں. جلدی جلدی کر لیں بھائی, جلدی جلدی. 14 کا 100 سالگرہ ہونا ایک جیسا نہیں ہے. بہت اچھا سوال ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنا یوم پیدائش مناتے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں حرام, اور پاکستان کا یوم پیدائش منا رہے ہیں تو یہ جائز ہے. فرق ہے. آپ جب اپنا یوم پیدائش مناتے ہو تو آپ گویا یہ چیز منا رہے ہو کہ میں موت کے 1 سال مزید قریب ہو گیا. یہ میرا جواب غور سے سننا. انسان جتنا زیادہ موت کے قریب ہوتا ہے اس کو خوشی نہیں, اتنا غم اس کا بڑھتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں سالگرہ والے دن ان کی موت واقع ہوئی ہے. میں نے خود اخبار میں ایک شخص کے بارے میں پڑھا, ایک کوئی سیاستدان تھا, جس دن سالگرہ تھی اس دن موت ہوئی ہے اس کی. وہ خوشی منا رہا ہے کہ میں 58 سال کا ہو گیا, موت کا فرشتہ رہ رہا ہے تو قبر کے بالکل قریب ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنی عمر کم کر کے بتاتے ہیں. اب دیکھو آپ مثال کے طور پر 40 سال کے ہو گئے, آج 40 سال کے ہوئے تو آپ کیک کاٹر میں 40 کا ہو گیا. تو جب 40 کا ہو گئے تو پبلک کو 38 کیوں بتاتے ہو, 35 کیوں بتاتے کہ میں 35 کا ہو گیا. لوگ عمریں چھپاتے ہیں نا بھائی, جتنا کم عمر ہوتا ہے اس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں. اس کا مطلب جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے آپ کو خوشی نہیں ہو رہی, تو پھر کیک کاٹنا یہ مصنوعی خوشی ہے. اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے, ویسے کوئی لاجک ہی نہیں بنتی اس کی. یہ بہت ہی الٹا حمقانہ قسم کا کام ہے, مصنوعی خوشی. اس لیے یہ بے تکی رسم ہے. ہم اس کو ناجائز اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کوئی تک نہیں بنتا اس کا. آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں. خواتین جب سالگرہ منائیں گی تو سالگرہ کا مطلب کیا ہے, آج میں 38 سال کی ہو گئی, اب میں 39 کی ہو گئی, اب کیک کاٹو. حالانکہ 39 کی ہونے سے خاتون کو خوشی ہو رہی ہے, غم ہو رہا ہے. ہمارے ایک رشتہ دار خاتون کا ابھی انتقال ہوا, 60-65 سال ان کی عمر تھی. میں نے
رشتے داروں سے تعزیت کی. میں نے کہا وہ ان کی عمر کتنی تھی؟ انہوں نے کہا وہ ان کا بھی کچھ دن پہلے فون آیا تھا تو کہہ رہی تھی میں 35 سال کی ہوں, اور 4 دن کے بعد انتقال ہو گیا ان کا. حالانکہ 35 سال صحت اچھی تھی تو 35 سال میں مرنے کا ان کا. میں نے کہا جب میں بچہ تھا اس وقت وہ 35 سال کی تھی, اب بھی وہ 35 سال کی. 35 کہتے کہتے دنیا سے چلی گئی, لیکن سالگرہ وہ بھی منا رہی ہے کہ اب میں 36 کی ہو گئی, اب میں 37 کی ہو گئی. اس کا مطلب ہے عمر بڑھنے سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے, تبھی تو عمر کم کر کے بتا رہی ہیں. تو آپ سالگرہ کی خوشی جب کریں جب آپ 35 کے ہوں, لیکن فرشتہ آ کے کہے کہ آپ ہوئے تو 35 کے ہیں مگر اللہ کے علم میں 34-33 کے ہو گئے, پیچھے چلے گئے, آپ کی عمر 2 سال آپ کو انکریمنٹ لگ گیا ہے, ابھی عمر بڑھ گئی ہے آپ, تو آپ قبر کے قریب ہو رہے ہیں, آپ کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اس میں آپ اندرونی طور پر خوش ہوتے نہیں, خام انٹرٹینمنٹ کے لیے ہاں ہی کرنے کے لیے, تو بھائی ویسے ہی ہنس لو یار بیٹھ کے. تو اس لیے ہم اس کو خلاف, یہ بدعت نہیں ہے, بدعت اسے کہتے ہیں دین میں اضافہ. یہ دین میں اضافہ نہیں, اسے کوئی مذہب سمجھ کے نہیں کرتا. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بدعت ہوتی ہیں, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بے تکی ہوتی ہیں. یہ بدعت نہیں ہے, یہ بے تکی رسم ہے, خالصتاً انگریزوں سے اڈاپٹ کی ہے, جس کا کوئی تک نہیں بنتا. جبکہ یوم آزادی منانا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہمارا ملک 60 سال کے لیے بنا تھا تو اب 10 سال رہ گئے ہیں. ملک بنایا جاتا ہے تو قیامت تک کے لیے بنایا جاتا ہے. تو اب جیسے جیسے 1 سال بڑھ رہا ہے ملک پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتا, کیونکہ پاکستان جب بنا تھا اس وقت کہا جا رہا تھا 1 سال کے لیے بنایا تھا, تباہ ہو جائے گا 2 سال. تو ہم خوش ہوتے ہیں 50 سال 60 سال الحمدللہ تمیز سے ہم نے نکال لیے. یہ اس کی علامت ہے, ہم روز بروز مضبوط ہو رہے ہیں. 60 سال میں اتنا انسان اسٹرانگ ہو جاتا ہے, جو ملک ریاست اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ وہ اگلے 60 سال کے خواب دیکھ سکتی ہے, جبکہ انسان 60 سال میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ وہ اگلے 60 سال کے خواب دیکھے, بلکہ وہ نیند آنا ختم ہو جاتی ہے تو خواب دیکھنا ہی بند ہو جاتا ہے, نیند نہیں آتی اس کو. تو اس لیے جو ہے یہ دونوں میں فرق ہے. اور یوم ولادت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نبی کا یوم ولادت منانا کیوں حرام ہے, جب پاکستان کا بھائی یوم ولادت نبی کا منانا اس کا تعلق ہے مذہب سے. تو مذہبی لحاظ سے جب کوئی کام کریں گے تو مذہب کی پرمیشن ہونا, مذہب نے اجازت دی ہو, مذہب میں آپ دخل اندازی نہیں کر سکتے, اس لیے وہ بدعت ہے. تو یہ تینوں میں یوم آزادی, یوم ولادت اور نبی کا یوم ولادت, یعنی یوم آزادی, برتھ ڈے اور نبی کا یوم ولادت, ان میں یہ فرق ہے. یہ فرق ملحوظ رکھیں, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. پھر بھی آرام نہ ہے تو قریب مالی سے رجوع کریں. جی قریب کریں, بالکل منہ پہ لگائیں. اگر سیاست جو ہے دین کا حصہ ہے تو ہمارے مدارس جو ہیں سیاسی بیداری کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اسی سے منسلک ایک اور سوال ہے, وہ یہ کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور جماعت ہے جو سیاسی بیداری کے لیے کوشش کر رہی ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ ہمیں اپنے بچوں کو کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے کہ ان میں سیاسی شعور پیدا ہو؟ دیکھیں ان کے 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر سیاست مذہب کا حصہ ہے تو ہمارے مدارس اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تو مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں, تو مجھے جواب ہی نہیں آتا تو میں خام خام ادھر ادھر کی کیوں ماروں بھائی, مجھے نہیں پتا واقعی کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے سوال کا, ہر سوال کا جواب آنا ضروری نہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ نہیں کر رہے مدارس, میں یہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا کر رہے ہیں. دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی مذہبی تنظیم بتائیں جو سیاسی بیداری کے لیے عوام میں سیاسی شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہی ہو. تو واقعتاً کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا. الیکشن ہوتے ہیں, ووٹنگ کے لیے کوششیں ہوتی ہیں, لیکن پبلک میں کوئی یہ بتانا کہ فیوچر ہمارا یہ ہے اور اس لحاظ سے ہمیں کس قسم کے حکمرانوں کی سلیکشن کرنی چاہیے, تو مذہبی تنظیموں میں کوئی بھی یہ کام میرے خیال کے مطابق نہیں کر رہا. باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جماعت اسلامی جو کر رہی ہے وہ 100% صحیح کر رہی ہے, غلط کر رہی ہے. یہ ایک الگ بحث ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں جماعت اسلامی کو اپریشیٹ کر رہا ہوں, نہ میں اپریشیٹ کر رہا ہوں اور نہ میں ان کی حوصلہ شکنی کر رہا ہوں. کام کر رہی ہے جماعت اسلامی, صحیح کر رہی ہے غلط کر رہی ہے, اس کے بارے میں خاموش ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں اگر کوئی تبصرہ کروں گا تو میرا یہ پورا بیان سیاسی بن جائے گا. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کس کو ووٹ دینا ہے,
میں کہتا ہوں چھپڑ میں آ کے کان میں پوچھ لو, ممبر پہ نہیں بتاؤں گا. ممبر پہ بتایا تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ پھر جو ہے نا سیاسی بن جائے گا. لوگ کہیں گے آپ فلاں تنظیم کے آدمی, اس کو ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کرو, تو یہ کام نہیں. اور مجھے پتہ بھی نہیں اتنا زیادہ ووٹ کے, میں خود بڑوں سے پوچھتا ہوں جب الیکشن ہوتا ہے کس کو دینا, چلو بے قرار. سیاسی بیداری کے لیے بچوں کی کیسی تربیت کرنی چاہیے. بچوں کو اس قسم کی ڈاکومنٹریز دکھانی چاہیے. یہ تو بہت مختصر دکھایا میں نے. آپ ٹائم لینڈر والوں سے رابطہ کریں, وہ اس بارے میں بہت معلومات, ہم نے بھی بہت ساری معلومات انہی سے لی ہیں. یہ جو آپ کو سامنے ہم نے معلومات پیش کی ہے, تو وہ لوگ اس بارے میں بہت اچھی معلومات رکھتے ہیں, بہت مخلص لوگ ہیں. تو ایسے لوگ الحمدللہ ملک میں موجود ہیں جن کے اعلیٰ قیادت سے روابط ہیں, اور وہ اس قسم کی چیزیں جب آپ بچوں کو بتائیں گے, ان کو بتائیں گے بھائی ہمارے مذہب کا حصہ ہے اپنے ملک سے محبت کرنا, اس کی تعمیر کرنا, اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے, تو اس سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیاسی بیداری پیدا ہوگی. اسکولوں میں یہ کام کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اور کوئی سوال بھائی کسی میں؟ میں سوال سمجھ گیا. یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے وجود اور اس کی بقا کے حوالے سے کیا قرآن مجید میں کچھ نشانیاں ہیں؟ دیکھیں یہ اس قسم کی پیشگوئیاں آتی رہتی ہیں, فلاں ایسے نہیں, یہ کوئی مستند باتیں نہیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیشگوئیاں ہوتی رہتی ہیں, پاکستان اب یہ ہو جائے گا, پھر یوں ہو جائے گا, پھر امام مہدی آئیں گے. یہ پیشگوئیاں ہوائی باتیں ہی ہوتی ہیں, ان پہ یقین نہ کیا کریں. آپ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ان پیشگوئیوں پہ نہ چلیں آپ. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ پاکستان میں اسلامی ریاست قائم ہونے کے لیے کیا جمہوریت ہی ایک راستہ ہے؟ جمہوریت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہوریت تو کفر ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یاد رکھو جمہوریت نہ کفر ہے نہ اسلام ہے. اسلام کو اس سے غرض نہیں ہے کہ حکومت کی سلیکشن کا طریقہ کار کیا ہے. آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں, کبھی بھی کوئی ایک طریقہ اختیار نہیں کیا گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں نے سلیکٹ کیا, وہاں جمہوریت تھی. لیکن حضرت عمر کے لیے ووٹنگ نہیں ہوئی ہے. حضرت عمر کے لیے ووٹنگ ہوئی ہے؟ نہیں. حضرت ابو بکر نے نائب بنا کے چلے گئے. پھر حضرت ابو بکر نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی, اس کے لیے بھی ووٹنگ نہیں ہوئی ہے کہ بھئی ان 6 میں سے کسی ایک کو منتخب کر لینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ 6 میں سے ایک کو منتخب کیا گیا, پھر حضرت علی کو منتخب کیا گیا. اس کے بعد بادشاہت آئی ہے. بادشاہت ظاہر ہے بادشاہت کو شریعت نے پسند نہیں کیا کہ کوئی آدمی طاقت کے بلبوتے پر حکمران بن جائے. لیکن اسلام میں یہ عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسه ذبیبا. کوئی حبشی غلام جو بالکل حکمرانی کا اہل نہیں ہے اور اتنا بے وقوف ہے کہ اس کا سر پچکا ہوا ہے, اتنا بڑا پاگل ہے کہ دیکھنے سے پاگل لگتا ہے. کچھ لوگ پاگل ہوتے ہیں لگتے نہیں ہیں, کچھ اتنے ہوتے ہیں پاگل کے دیکھنے سے پاگل لگتے ہیں. فرمایا وہ اگر تم پر مسلط ہو جائے طاقت کے زور سے, جمہوری راستہ پھر بھی عوام کی سلیکشن ہے نا. سب سے غلط راستہ کیا ہے کہ ایک بالکل نااہل آدمی اسلحے کے زور سے زبردستی آپ کا بادشاہ بن جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ بن گیا نا تو اب تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے خلاف بغاوت بولو نا یار نہیں کرنی. فرمایا اگرچہ وہ تم پہ ظلم کرے. ایک صحابی نے پوچھا کہ اگرچہ ظلم کرے, فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ, اگرچہ تمہاری پیٹھ پہ کوڑے بھی لگائے گا تو تم نے اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جہاد کیا ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا. صرف زبان کی حد تک بولنے کی اجازت ہے آپ کو, حکمرانی کی پالیسیوں پہ اسلحہ اٹھانے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے. تو اگر سب سے غلط ترین طریقہ کیا ہے کہ ایک آدمی زبردستی مسلط ہو جائے, جب اس کے خلاف اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, تو جو جمہوری راستہ ہے جس میں عوام سلیکٹ کرتی ہے اس میں آپ کو حکومت کے خلاف بغاوت کی اجازت کیسے ہوگی؟ تو نبی نے اجازت کیوں نہیں دی؟ تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت نہ ٹوٹے. کیونکہ جب حاکم کے خلاف بغاوت ہوتی ہے تو لاشیں گرتی ہیں, خون گرتا ہے, ملک ٹکڑے ہو جاتا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ میں مسلح بغاوت کے کبھی بھی اچھے نتائج نہیں نکلے. ہمیشہ مسلم ریاستیں بنو امیہ بڑے ظالم تھے, ان کے خلاف جب بغاوت کامیاب ہوئی ہے تو مسلمانوں کی خلافتیں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی, اور اس کے بعد سے آج تک مسلمان ایک خلیفہ پہ جمع نہیں ہو سکے.
تو ہمیشہ نقصان ہی ہوا ہے اس کا, کبھی بھی فائدہ نہیں ہوا. تو اس بحث میں نہ پڑو کہ جمہوریت کفر ہے یا اسلام ہے. جو ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. اب کیا لے کر آؤ گے؟ تو اب اسی نظام کا حصہ بنتے ہوئے. اور یاد رکھو, جو آدمی یہ کہتا ہے کہ میں ووٹ نہیں دوں گا کیونکہ میں جمہوری نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا, تو وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ ووٹ دے دیتا ہے. دیکھو, آپ ایک پارٹی جب الیکشن کے لیے کھڑی ہو رہی ہے, آپ سمجھتے ہو کہ یہ درست ہے, اور اگر یہ درست نہیں ہے تو کم از کم دوسرے کے مقابلے میں کم درجے کی نالائق ہے. لوگ کہتے ہیں سب کرپٹ ہیں, تو بھائی سب کرپٹ ہیں, تو کچھ کم کرپٹ ہوں گے, کچھ زیادہ کرپشن کا شکار ہوں گے, کچھ پاناما لیک میں پکڑے جائیں گے, کچھ اس سے کم درجے کے کیس میں ہوں گے, تو کچھ پاناما کیس میں ہوں گے, کچھ کم درجے کے. تو آپ یہ تو کر سکتے ہو نا, جو کم درجے کا نالائق ہے اس کو ووٹ دے دو. اب اگر آپ کہتے ہو میں اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جس کم درجے کے نالائق کو ووٹ دے کے آگے لا سکتے تھے, آپ نے اس کا ایک ووٹ کم کر دیا, اور مخالف پارٹی کا ایک ووٹ خود بخود بڑھ گیا. تو آپ اس نظام کا حصہ بنو یا نہیں بنو, جب آپ کا شناختی کارڈ بن گیا, آپ پاکستانی بن گئے, تو آپ ووٹ نہیں دے کے بھی لاشعوری طور پر مخالف پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں. تو اب جب آپ 100% خیر نہیں لا سکتے, تو آپ اس شر کو کم کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے ووٹ دے کر. ووٹ کا بائیکاٹ کر کے آپ ملک کی خیر خواہی نہیں کر سکتے. بات آئی ہے سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ تو آپ کو ووٹ, آپ کے باپ کو بھی ووٹ دینا پڑے گا, چاہے آپ کو جمہوری نظام اچھا لگے یا نہ لگے, کیونکہ سسٹم ابھی یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. اس سسٹم کو آپ چینج نہیں کر سکتے, تو اسی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور جمہوری نظام بعض چیزوں میں آمرانہ نظام سے اچھا ہے. آمرانہ نظام اس وقت بہتر ہے جب آمر جو آئے گا نا وہ 100% صحیح ہو. اگر وہ 100% غلط نکلا تو واٹ لگا دے گا آپ کی. جمہوری نظام میں جب کوئی حاکم آتا ہے تو اگر وہ 100% اچھا نہ بھی ہو تو 100% غلط بھی نہیں ہوتا. وہ ملک کو نقصان بھی ایک دائرے کے اندر پہنچا سکتا ہے. اور اگر کوئی ایسا خلیفہ آ گیا جو ہو تو خلیفہ مگر وہ ایجنٹ ہو, وہ تو کسی نظام کا پابند ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے اس وقت دنیا میں مسلمانوں کے لیے جمہوری نظام دوسرے نظام سے بہرحال بہتر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں کہ جمہوری نظام بہرحال دوسرے نظام سے اس وقت بہتر ہے, کیونکہ سنی جائے گی آپ کی بات. آپ ترقی کر کے آگے جاؤ گے, آپ کچھ تبدیلیاں لا سکتے ہو. اس نظام میں لچک ہے, آمرانہ نظام میں لچک نہیں ہوتی. اگر اچھا آ گیا تو ٹھیک ہے, گریوی میں آ گیا, نہیں آیا تو واٹ لگ جائے گی, اس کو بھی روک یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اس لیے جو ہے اس میں صبر شکر کر کے اللہ کر کے اسی کو بہتر کرنے کی کوشش کرو. اور کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جلدی سے پوچھ لیں بھائی. ہاں ہاں, اسپیکر اگر رکھ لیں. اچھا جی, میں سوال سمجھ گیا. دیکھیں, شر کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو کم تو کیا جا سکتا ہے نا. آپ اگر بالکل کنارہ کشی اختیار کریں گے تو وہ تو شر اور زیادہ بڑھ جائے گا نا, اور زیادہ بڑھ جائے گا. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں دیندار لوگوں نے ابھی تک بھرپور طریقے سے, جو بھی دین اور مذہب سے محبت کرتے ہیں, بھرپور طریقے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں قدم رکھا ہی نہیں ہے. تو اگر اس طرح کے اسکول بنے جہاں مذہبی تعلیم بھی ہو, اور جو ہے نا, ابھی تو ہمارے اسکول ہیں جن میں تعلیم اچھی ہے ان میں لبرل بنا دیتے ہیں بچے کو, اس میں مذہب سے دور کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے اوپر جا کے پھر یہی کچھ کرے گا جو ہو رہا ہے. تو ایسے اسکول کھولے جائیں جہاں تعلیم, اور جو دینی اسکول ہیں ان میں تعلیم اچھی نہیں ہے, ان میں بچے 2-4 ربنا آتینا یاد کر لیتا ہے, قل اللہ یاد کر لیتا ہے, باقی پڑھتا ہی نہیں. تو ایسے اسکولوں کا جال بچھایا جائے تو اس سے بہت انشاءاللہ فائدہ ہوگا. شر ختم نہیں ہوگا تو کم از کم ہو جائے گا. جی دیکھیں, جو البیرونی اسکول جامعۃ الرشید چلا رہا ہے, وہ اسکول جامعہ والے خود اعتراف کرتے ہیں کہ اتنا معیاری نہیں ہے. وہ اسکول معیاری نہیں ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں.
تو یہ کام مولویوں کا نہیں ہے، جو جس کی فیلڈ ہوتی ہے نا. دیکھیں میں یہ باتیں کر رہا ہوں مگر میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں تھوڑی آگے بڑھوں گا، میری ایج نکل چکی ہے. میں نے جو کام کرنا تھا وہ اس میں الحمدللہ ٹوٹا پھوٹا آگے. اور یہ بھی ضروری ہے، یہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کو عالم بنانا چھوڑ دیں. ایمان کی حفاظت تو علماء سے ہی ہوگی نا، صحیح گائیڈ تو آپ کو علماء کریں گے. تو یہ جو کام ہے نا یہ علماء کا نہیں ہے اسکول کھولنا، یہ آپ لوگوں کا کام ہے جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، کالجز میں پڑھنے والے، ان لوگوں کا کام ہے. یہ ان کی فیلڈ ہے کہ وہ ایسے اسکول کھولیں، علماء سے مشورے لیں، رہنمائی لیں. مگر علماء اگر یہ کام شروع کریں گے تو مسجد کون سنبھالے گا بھائی؟ میں اگر اسکول کھول کے بیٹھ جاتا یہاں جمعے کا خطبہ کون پڑھاتا؟ وہ بھی تو ضروری ہے نا، اس کی اہمیت کا انکار تھوڑی کیا جا سکتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا کام ہے اسکول کھولیں، سمجھ رہے ہیں، اور اس کو کاروبار بھی کریں. اس سے بھائی پیسہ کمائیں اچھی چیز سے تو پیسہ بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا. پان گٹکے کی دکان کھول کے پیسہ کمائیں گے تو صرف پیسہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. جتنے لوگ منہ کے کینسر کے منہ ہوں گے نا ان کا بھی گناہ ملے گا. جی ہو گیا. جی جی دیکھیں میں تو کسی سیاستدان کا نام نہیں لیتا، کسی پہ زنا کی تہمت لگانا تو بہت بری بات ہے نا. عوام اگر کسی کو زانی کہہ دے تو یہ تھوڑی، اس کے لیے تو گواہوں کا نظام ہے، اس کے لیے تو پورا ایک سسٹم ہے نا. تو یہ بات تو ہم نہیں یہاں بیٹھ کے کر سکتے کسی کو زانی کہنا یا کسی کو. میں تو ایک پاکستان کا سسٹم بتایا ہے کہ اس سسٹم میں جو ہے وہ اس سسٹم کے تحت کوئی آگے آ نہیں سکتا اگر اس سسٹم. آخری سوال لے لیتے ہیں، میرا خیال وقت بہت زیادہ ہو گیا. آخری سوال. جی پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کہہ رہے ہیں غزوہ ہند کا بھی کوئی تذکرہ ملتا ہے. دیکھیں غزوہ ہند کے بارے میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ جہنم کی آگ سے بچائے گا. اصابۃ تغزو الہند واصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم، ایک وہ جماعت جو ہندوستان پہ حملہ کرے گی اور ایک وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کے لڑائی کرے گی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ نے آنا ہے. اور غامدی صاحب جو کہتے ہیں کہ نہیں آنا، ان کا نظریہ غلط ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہندوستان کا جس کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے وہ اس میں پاکستان بھی داخل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہندوستان تھا وہ کیا تھا؟ پاکستان بھی. تو جو پہلا فریق جس نے ہندوستان پہ حملہ کیا محمد ابن قاسم تھا، جس نے جو ہندوستان میں سندھ کے راستے سے آیا اور پورے ہندوستان میں اسلام پھیلانے کا ذکر، اس نے اسلام پھیلانے کا ذریعہ، وہ تو 100% اس حدیث میں داخل ہے، کیونکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہند پہ حملہ کیا تھا، جس میں پاکستان بھی تھا، کہ پاکستان پہ بھی اٹیک کیا تھا انہوں نے. اس وقت جو تھے نا یعنی سب یہاں ہندو اور وہ دوسرے مذاہب رہا کرتے تھے، تو وہ اٹیک کر کے آئے اور اس کے ساتھ مجاہدین آئے اور پورے ہندوستان پہ آہستہ آہستہ ان کی اولادیں قابض ہو گئی. اس کے بعد جتنے اٹیک ہو رہے ہیں وہ اس حدیث میں داخل ہیں یا نہیں ہیں، اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. اب علماء کی آراء ہیں، اجتہادی آراء ہیں. بعض علماء کہتے ہیں نہیں، جب بھی ہندوستان پر حملہ ہوگا تو وہ اس میں داخل ہے، بعض کہتے ہیں اس میں داخل نہیں ہے. تو ہمارے پاس کوئی اس بارے میں صریح حدیث موجود نہیں ہے. اور ویسے پاکستان کا فیوچر میں ہندوستان پہ اٹیک کا کوئی پروگرام ہے نہیں. اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ ملک پر اتنے آرام سے اٹیک کر لیں. دونوں ایٹمی طاقت ہیں، ایٹم بم کھیلنا، انڈوں سے کھیل سکتے ہو، تم مجھے انڈا مارو میں تمہیں انڈا مارتا ہوں. برسات میں کھیلتے ہیں نا ٹماٹروں سے کھیلتے، تم مجھے ٹماٹر مار. اب یہ نہیں ہوتا کہ تم مجھے ایٹم بم مارو اور میں تجھے اٹھا کے بم ماروں. دونوں ایٹمی طاقت ہیں، دونوں یہ غلطی کبھی نہیں کرتے. اب جو جنگیں ہوتی ہیں وہ سرد جنگ ہوتی ہے، معاشی لحاظ سے اندر کھوکھلا کر دو، اندر تحریکیں کھڑی کرو کہ یہ ٹوٹ جائیں. تو اب ہندوستان پر پاکستان حملہ کر کے ہندوستان پہ قبضہ کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا. اسباب کی دنیا میں یہ نہ پاکستان کرے گا اور نہ انڈیا ایسی حماقت کرے گا کہ پاکستان پہ حملہ کرے. اب یہ ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کی جڑیں کھوکھلے کرنے میں. اگر انڈیا میں عقل ہوئی تو وہ پاکستان سے بنا کے رکھے گا،
کہ دوستی کر لو ان سے، جھک جاؤ ان کے سامنے، لیکن ان کے سیاسی حکمرانوں میں بصیرت نہیں ہے، اور جو متعصب ہندو ہیں نا ان میں بصیرت نہیں، وہ مروا رہے ہیں اپنی قوم کو، پٹوا رہے ہیں، وہ عام ہندوؤں کا بھی جنازہ نکال رہے ہیں اور مسلمانوں کو بھی مروانے کی کوشش کر رہے ہیں، پورا ہندوستان کو۔ تو اب پاکستان اور ہندوستان کی جو جنگ ہوگی اگر ہوئی تو اس پر ہوگی کہ کون کس ملک کو توڑنے میں کامیاب۔ پاکستان تو انشاءاللہ ٹوٹنے کی، کیونکہ جتنی بڑی بڑی کوششیں ہونی تھی ہو گئی ہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک دفعہ یہ ہمارے جو جنرل ابھی کیا نام ہے یار، جنرل راحیل جو ہے نا، جب یہ سعودی عرب گیا تو سعودی عرب کے بادشاہ نے کہا یار ہمارے ملک میں اتنے فساد ہو رہے ہیں، یعنی ادھر سے ایک میزائل وہاں سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے یوں آ رہا ہے میزائل، اور یہ ہو رہا ہے، آپ پریشان ہیں۔ تو راحیل شریف نے کہا کہ تم لوگوں نے بھی پریشانی دیکھی نہیں ہے، وہ ایک بم وہاں پھٹ گیا، ایک وہ ہو گیا، یہ تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ہمارے ہاں جو ہم نے پریشانیاں دیکھی ہیں، ادھر 1000 کلومیٹر پہ انڈیا اتنی بڑی پاور وہ بیٹھا ہوا ہے، ادھر پورے 1000 کلومیٹر پہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے افغانستان میں، اور انڈیا کو بھی بٹھایا ہوا اس نے، اور پھر ادھر صوبہ سرحد میں اندر سے تحریکیں چل رہی ہیں، ادھر سندھ میں، ادھر بلوچستان میں، اور ادھر کراچی میں کہہ رہے ہیں ہم نے باہر ادھر بھی لڑے 1000 کلومیٹر پہ، ادھر بھی لڑے، ڈرون حملوں کا بھی مقابلہ کیا، اور جو ایجنسیاں غیر ملکی ہمارے بلیک واٹر کے نام سے گھسی ہوئی ہیں ان کے خلاف آپریشن بھی ایک ہی وقت میں جاری، ملک کے اندر دشمنوں کو بھی ختم، باہر سے دشمنوں کو بھی ختم، اور بلوچستان کی تحریکوں پہ بھی کوشش۔ یہ ساری جنگیں الحمدللہ ہم کامیابی سے لڑ رہے ہیں، اور ہمارے اعصاب ابھی کمزور، میں پورا بیان نقل نہیں کر رہا ہوں، اس کا جو مفہوم بیان کر رہا ہوں، ہمارے اعصاب کمزور۔ تم نے تو پتہ ہی نہیں کہ دہشت گردی ہوتی کیا ہے، یہ کہتا ہے ادھر پٹاخہ پھٹ گیا ادھر سے، جیسے ایک آدمی چاروں طرف سے بم گر رہے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگ کر آئے اور وہ دوسرا کہے یار ادھر شب برات کا پٹاخہ پھٹ رہا ہے میں ڈر گیا مجھے بچا لو، کہے گا بھائی تو پٹاخے سے ڈر رہا ہے۔ تو عرب لوگوں نے ابھی دیکھا نہیں ہے کہ دہشت گردی، اللہ بچائے سعودی عرب کو ہر قسم کی دہشت گردی سے بچا کے رکھے۔ تو پاکستان نے بہت سارے محاذوں پہ جنگ لڑی ہے اور الحمدللہ اب کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اب الحمدللہ کوئی ایسی سازش پاکستان کے خلاف اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے مستقبل میں نہیں ہو سکتی جو پاکستان کو توڑ دے، اب نہیں ہو سکتی انشاءاللہ۔ تو اب جو ہے نا انڈیا پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور میں نے بتایا آپ کو پاکستان نے تمیز سے بات کرنا، آپ نے دیکھا جنرل مشرف کا بھی بیان سنا ہے، ایک انڈیا کے ایک اینکر نے کچھ الٹی سیدھی باتیں کی کہ گوادر بن رہا ہے پاکستان، چائنا کا غلام بن رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، تو وہ کیسا جواب دیا ہے۔ چند سال پہلے تک پاکستان آرمی کا کوئی ریٹائر آفیسر اس طرح سے انڈیا سے بات نہیں کر رہا تھا، یہ سٹائل نہیں تھا۔ اب پاکستان کی ٹون الحمدللہ، بھائی جب آپ محلے کے دادا بنتے تو آپ کی ٹون چینج ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک واقعہ بتایا، ایک آدمی گیا، وہ چاقو نکال کے کسی سے کہہ رہے جیب میں جو کچھ ہے نکال دے، اس نے جیب سے بندوق نکال لی، جیب سے کیا نکال لیا؟ بندوق۔ تو اب ٹون کس کی چینج ہوگی؟ اب کہہ کہ تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال لے۔ تو ابھی تک انڈیا پاکستان کو اس طرح کی باتیں کر رہا تھا، پاکستان بیچارہ تھوڑا سا سہم، کیونکہ پاکستان کے اپنے مسائل تھے، ادھر افغانستان میں مسائل، ادھر اندرونی مسائل، ہر طرف سے اندر خفیہ ایجنسیاں گھسی ہوئی ہیں، تو پاکستان تھوڑا گھبرا رہا تھا۔ اب الحمدللہ پاکستان کی ٹون، اب پاکستان نے تمیز سے بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ پاکستان کہہ رہے اس سے ہم تمیز سے بات کریں گے جو ہم سے تمیز سے بات کرے گا، وعلیکم السلام اس کو کہیں گے جو ہم کو السلام علیکم کہے گا۔ یہ الحمدللہ ایک حقائق ہیں۔ تو بہت ساری نا امیدی کی باتوں میں امید کی باتیں بھی الحمدللہ بہت ساری۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے فیڈ بیک فارم ضرور بھر کے جائیں بھائی، آپ لوگ واٹس ایپ پہ نام بھی لکھوا دیں اپنے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی ریاست بنائے۔ جو لوگ بھی اس ملک کو اسلامی ریاست نہیں بننے دیتے، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو ہمارے راستے سے ہٹا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔